خواتین حضرات، آج ہم بہت نازک موضوع پہ، مطلب نازک ہی کہوں گا کہ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ بیچارے ایک نازک موڑ پہ کھڑے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ان کو کہاں جانا ہے، ان کی کون سی گلی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے. لیکن اب ان میں وہ شعور آ گیا ہے، اب ان کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. آج ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں شیمیل رائٹس آف پاکستان کی صدر محترمہ الماس بابی کو. آپ کی بہت ساری تالیوں میں تالیاں. بہت شکریہ الماس بابی صاحبہ، آپ آئیں. بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے انڈین سیریل کی کوئی اسٹار پلس کی پاروتی آ کے بیٹھ گئی ہو. بالکل صحیح. تھینک یو شکیل صاحب، آپ کا بھی شکریہ اور دنیا چینل والوں کا بھی شکریہ کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے. اور یہ دنیا سب کی دنیا ہے، یہ یہاں سب کی کوئی دنیا بھید بھاؤ جی. نہیں ہے. کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اور اس دنیا کے ہم بھی ایک باسی ہیں اور ہم بھی شہری ہیں اور ہم بھی انسان ہیں اسی دنیا کے. نہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ ہیں، اور باقاعدہ آپ کا ایک مقام ہے اور آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ ہمارا حصہ ہیں. تھینک یو. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ سے پہلے ہی سوال ہم جو کریں گے نا وہ یہ کریں گے کہ جب پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں، آپ پہ تھوڑی سی کمی ہے، تو آپ کیا اور آپ کی فیملی کا ریئیکشن کیا تھا؟ شکیل صاحب، بات یہ ہے کہ میری فیملی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں جب 10 سال کی تھی، تو میری مدر تھی. تو ہم بہن بھائی تھے، اور میں تھوڑا اپنے آپ کو جب میں ہوئی ہوں ٹین ایج میں آئی ہوں تو مجھے فیل ہوا ہے کہ میں ڈیفرنٹ ہوں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے. اس کو ریئلائز مائی مدر بھی انہوں نے بھی کیا، میری ماں نے بھی. میری ماں میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، بلکہ دوسرے بہن بھائیوں سے زیادہ مجھے اسپیشلی مجھ سے زیادہ. اچھا، جب آپ کی امی کو پتہ لگا؟ بالکل، اٹیچمنٹ ان کی مجھ سے زیادہ تھی، اسپیشلی مجھ سے. ماں تو ماں ہے. ماں تو ماں ہے، وہ بہت مجھ سے پیار کرتی تھی. اگر دوسرے میرے بہن بھائیوں کو 10-10 روپے ملتے تھے اسکول جاتے وقت، مجھے 20 روپے ملتے تھے چھپا کے ان سے. تو ادھر سے آپ دیکھ لیں مجھ سے زیادہ پیار کرتی تھی. بالکل، ماں کا پیار کا تو کوئی نعمت بدل ہی نہیں. اور ماں کا پیار کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہم حساب کتاب بھی لگائیں گے تو ماں کا پیار سبوں کے پیار سے کم از کم 9 مہینے زیادہ ہے. بالکل بالکل. باپ تو دنیا میں آنے کے بعد کہتا ہے نا میرا بچہ ہے، میرا جیگر، چچا پھپھا سب، لیکن ماں کا پیار اسے دل سے شروع ہوتا ہے. صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور یہ سلوک ان کے ساتھ ہوا، لیکن بہت سے گھرانے ایسے ہیں، مذہبی گھرانے بھی، سوشل گھرانے بھی اور لبرل گھرانے بھی، جہاں پہ ایسے بچوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے. وہی اس لیے باقاعدہ انہیں معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. بالکل، اسی لیے میں نے پوچھا تھا یہ ان سوال. کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے باہر تو نکلنے. ان سے ہم ایک ہی بات کہیں گے ان ماں باپ سے کہ بھائی یہ خود جان بوجھ کے ایسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، اس میں ان کا یہ تو کوئی ان بچوں کی قسمت ہے. یہاں میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہوتا، یہ تو گاڈ گفٹڈ. میں تو کہوں گی ہم اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کی حکمت ہے وہ جو دنیا میں بھیجتا ہے. ہر حال میں شکر وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے کام اگر یہ گلہ نہیں کرتے تو یہ شکر گزاری کی بہترین مثال ہے، اور اس کے لیے کلیپ ہونی چاہیے. بالکل. بڑا عجیب سا ایک دوسرا سوال بھی بڑا عجیب سا ہے کہ آپ کے کمیونٹی میں کچھ لوگ آپ کو صدر ہی نہیں مانتے. ہاں، اس کا جواب تو میں یہی دوں گی کہ کچھ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، تو لیکن اللہ تعالیٰ ریئلٹی از ریئلٹی. تو وہ تو میں ہوں. اگر میرے جیسے کام کوئی اور کر سکتا ہے، یہ کسی نے کیے ہیں تو وہ سامنے آ جائے. الیکشن میں حصہ لیا تو پارٹی کا کیا نام رکھیں گے؟ پارٹی کا نام تو ہوگا کہ نو کرپشن. نو کرپشن. ہر چیز کریں گی کریکشن. آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئی ڈی کارڈ میں شناخت ملی، کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس کر رہی ہے؟ لڑائی آپ نے، گورنمنٹ نے آپ کو نہیں دیا، کس نے دیا یہ شناخت؟ میں پہلے تھوڑا سا ان کو وہ کروں گی، ان کی اضافہ کروں گی نالج. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ از خود نوٹس لیا چیف جسٹس صاحب نے. ہم نے پٹیشن موو کی تھی اور میں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا کہ وی نو وی آر ان مینورٹی، بٹ ہمارا ایک مرد کا ہے خانہ، ایک عورت کا ہے، تو ہمارا مرد لکھا جاتا ہے تو وہ ہمارا خواجہ سرا ہیں تو وہ لکھا جانا چاہیے. یہ تو ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں. دوسری بات جب یہ ہوئی ہے تو بہت خوشی ہوئی ہماری کمیونٹی کو
کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے نہیں، یہ چیف جسٹس صاحب کے آرڈر تھے، اور میں ان کا شکر گزار، ہم ان کے، میں کیا اور پوری ہماری کمیونٹی ان کی شکر گزار ہے چیف جسٹس صاحب. تو آپ نے کہا کھانا عورتوں کا مردوں کا، تو اب ایک کھانا بن گیا خواجہ سراؤں کا. چلیے اچھی بات ہے، آپ کا بھی کھانا ہونا چاہیے، جی جی، اور آپ کا بھی کھانا ہونا چاہیے، آپ کا بھی روزگار ہونا چاہیے، آپ کے ہر کام ہونے چاہیے. اچھا، پولیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پولیس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی ہر کوئی ہراسمنٹ، کوئی مطلب سماج میں جو مساوی حق ہوتے ہیں وہ حقوق ملتے ہیں آپ کو؟ شکیل صاحب، چیف جسٹس صاحب نے ایک یہ بھی تھا کہ پولیس ہراسمنٹ کا یہ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی. کیوں؟ پولیس کوئی ایف آئی آر درج ہوگی تو ان کا جو سربراہ ہے وہ ادھر ہوگا، تو ہماری کمیونٹی کے کسی بندے پہ ایف آئی آر ہوگی اور اس کی ایک کاپی سپریم کورٹ میں بھی بھیجی جائے گی. انفارچونیٹلی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اور پولیس ہر دفعہ آ کے ہماری خوشی ہو تو ادھر گھس جاتی ہے، ادھر مار پیٹ کرتی ہے. ابھی میں ریسنٹلی تازہ آپ کو واقعہ سناتی ہوں پرسوں کا. اسلام آباد ہمارے کچھ لوگ مانگ رہے تھے، آپ کو پتہ ادھر سے اور کوئی جاب، کوئی ایسا کام تو ہے نہیں، وہ بھیک مانگ رہے تھے. تو سارے ہی مانگتے ہیں، تو وہ بھیک مانگ رہے تھے. آپ نے اچھا کہا، سارے ہی مانگتے ہیں، سب مانگتے. تو وہ بھیک مانگ رہے تھے، تو مارگلہ ہمارا اسلام آباد میں تھا نا، تو ان کے جو تھے گاڑی، ان کو اٹھایا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہمیں اٹھا کے مارگلہ لے کے جا رہے ہیں تھانے. تو میں نے کہا ان کو کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کی ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالی ان کو، اور تھانے وہ لے کے گئے. پھر میں نے فون کیا تو ادھر کچھ لوگ پہنچے، انہیں چھڑا کے لے کے آئے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپشن اور کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی جاب دی ہیں؟ اور کل کی بات ہے، صدر میں ہمارے مانگ رہے تھے لوگ، تو وہ انسپیکٹر ہیں، ایس ایچ او ہیں ارم صاحبہ، وہ ان کو گاڑی میں اٹھا کے لے. پھر مجھے فون کیا، پھر میں نے چلو، وہ عورت تھی اور عورت ہمارے جذبات زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، وہ انہوں نے بڑی پولائٹلی ان کو کہا کہ چلے آئندہ ادھر نہ مانگیں، ہمارے اوپر سے آرڈر ہیں. لیکن پولیس کا تو یہ ہے نا کہ ابھی حال ہی میں ہمارا ایک وہ ہو گیا ادھر، رحیم یار خان میں مرڈر ہو گیا ایک، تو پولیس نے بے گناہ ہمارے وہ ستارہ ہے ادھر کی رحیم یار خان کو، اس کو جیل میں ڈال دیا. وہ پھر ہمارے لوگوں نے ادھر شانی وغیرہ ہیں جن کو میں نے بنایا، ادھر کے لیڈر بنایا ہے جنوبی پنجاب کی، تو وہ گئے، پھر انہوں نے جا کے اس کی بیل کروائی سب نے مل کے. اور اب دوبارہ انکوائری کی، وہ میں ڈی پی او صاحب کو بھی وہ ادھر کے ریکویسٹ کروں گی رحیم یار خان کہ ان کو تفتیش کریں، اور جو قاتل اصل ہے جو بھاگ گیا ہوا ہے مرڈر کر کے چھیاں کا، اس کو گرفتاری کے آرڈر کریں. نہیں، آپ یہاں سے بیٹھ کے ہمارے چینل کے تھرو آپ تو میں یہی کہوں گی. اور دوسرا مرڈر ہمارا ریشم کا ہوا ہے فیصل آباد میں، جو بلانگ کرتی ہے بہاول پور سے، اس کا بھی جو قاتل ہے وہ پھر رہا ہے. تو فیصل آباد کی وہ پولیس کو بھی، ادھر کے جو ڈی پی ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ جلد جلد اس کو قاتل کو پکڑا جائے. بالکل صحیح. آپ کو بھی کوئی حقوق کی بات ہو رہی تھی، اتنا ہی حق آپ کا بھی، جتنا ہمارا ہے، جتنا ان کا ہے، اتنا حق آپ کا بھی ہے. تو یہ حقوق آپ کو بھی ملنے چاہیے. اور بات یہ ہے لیکن صاحب ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون سا وہ شعبہ ہے جس میں یہ سب سے بہتر کام کر سکتی ہیں؟ چلیے آپ کا سوال آ گیا ان تک، آپ بتائیے. اچھا، اس میں ہم جو ہیں کہ کوئی بھی ہمارا محکمہ اگر دیا جائے گا تو ہم بخوبی اس پہ وہ کر سکتے ہیں. پولیس کا محکمہ بہت اچھا ہے، موٹر وے پولیس کا، لیڈیز پولیس ہے ماشاءاللہ، اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ یونیفارم بھی اس میں دیں، اس میں تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایزی ہے وہ دیکھنا سارا. اس میں جاب دے دیں. خواتین سے تو زیادہ طاقت ہوتی ہے ان میں، تو وہ ہمیں جاب دے دیں. تو یہ جو سلائی کڑھائی کا کام ہے یا کپڑے سینے ہاں، کا، وہ کوئی اچھی فیکٹری لگا کے دے دی لگائی جائے ہمارے لوگوں کے لیے اسپیشلی کہ یہ نہیں آپ کے لیے جاب ہے اور آپ کمائیں اور کریں. ہاں، ان میں کوئی وہ فالٹ تو ہے نہیں نا، کوئی دماغی فالٹ تو ہے نہیں. اللہ نے دماغ ان کو ایسا ہی دیا جیسا ہمیں دیا ہے. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، اور ابھی یہ کہہ رہے تھے، میں سوری فار انٹرپٹ کر گیا، ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی عقل مند قوم ہے، اور میں ابھی ان ہوسٹ کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ بڑے بزرگ ہوسٹ ہیں، زندگی گزر گئی ان کی. وہ ایک پروگرام اپنے میں کہہ رہے تھے، ان کا سوال تھا کہ مجھے بتایا جائے جی سب سے زیادہ بیوقوف قوم کون سی ہے. تو کس نہیں آیا، تو اس بندے نے کہا یہ، تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ لوگ ہیں سب سے بیوقوف، یہ آپ لوگ ہیں جی. یہ ان کے پروگرام میں آن ایئر گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، ان کو کہہ دیجیے. آپ نے کہا پرانے ہیں، پرانے لوگوں کا کیا برا مانے. ہاں ہاں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، آپ تو دیکھ ہی رہے پروگرام ہمارا کہ ہمیں تھرڈ امپائر کے پاس جانا ضروری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. یہ وقفہ بہت ضروری ہے. ہم نے وقفہ ہٹا دیا ہے. آئیے چلتے ہیں.